سیرت سیرت کا لفظ ہم بار بار سنتے ہیں نا، تو یہ سیرت کہتے کسے؟ سیرت کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں جب لکھا جاتا ہے تو سین یا را گول تا کے ساتھ لکھتے، اس کو بولتے ہیں تائے مدورہ، دائرے والی سرکل والی تا۔ عربی میں دو طرح کی تائیں ہیں، ایک گول تا ہوتی ہے، ایک لمبی تا ہوتی ہے، تو وہ گول تا کو تائے مدورہ بولتے ہیں، اور دوسری جو تا ہوتی ہے تائے مطولہ بولتے ہیں اس کو، طویل لمبی تا، پا جیسا رہتا ہے نا، اس کے اوپر دو نقطے لگاتے ہیں اس کو، اور چھوٹی جو تا رہتی گول دائرے والی رہتی، تو عربی میں چھوٹی تا سے لکھتے اس کو، اور ہمارے اردو زبان میں بڑی تا سے لکھتے، مگر معنی دونوں کے ایک ہی ہے۔ تو سیرت کا جو لفظ ہے اس کے لغوی معنی ڈکشنری میں ہے، بہت سے معنی ہیں اس کے، طریقہ کار کو بولتے، چلنے کی رفتار کو بولتے، کسی کے روش کو بولتے، کسی کے جو ہے راستہ چلنے کو بولتے، بہت سے اس کے معنی بیان ہوئے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں یعنی ایک شریعت کی اصطلاح میں سیرت کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کے جملہ حالات کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر اگر کوئی بات کہی جائے گی تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پاک، بلکہ بعض جو ہے سیرت نگاروں نے تو نور محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے سیرت کا آغاز کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی اسی نہج پر چلیں گے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کی تخلیق سے ہم سرکار کی سیرت کے بیان کا آغاز کریں گے، کیونکہ اہل سنت والجماعت ہے اور ہمارا عقیدہ ہے یہ بنیادی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیے گئے، تو اس لیے وہاں سے سرکار کی سیرت کا آغاز ہو۔ اب جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں یا ہے بھی، تو جو ان کا طریقہ ہے سیرت تحریر کرنے یا بیان کرنے کا رہا ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل آپ کے نسب پاک کا بیان کرتے ہیں، آپ کی آمد کی جو بشارت انبیاء نے دی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک، مولود پاک کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن، ایام رضاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد فرمانا، پھر اعلان نبوت فرمانا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کا کام، پھر کفار کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر جو سختیاں، مکی زندگی کہتے ہیں اس کو، 13 سالہ اعلان نبوت کے بعد، اس کے بعد پھر مدنی زندگی، ہجرت کے بعد کی زندگی ہے، پھر مدنی زندگی میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ جو حیات پاک ہے اس کے واقعات کو سن کے اعتبار سے، پہلی ہجری، دوسری ہجری، اس طرح بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے گزرے گی، لیکن بتانا چاہتا ہوں ان سب واقعات کو کہتے ہیں سیرت۔ تو یہ جو سیرت ہے اس کی تاریخ، ہسٹری کیا ہے، تو جاننا چاہیے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں باضابطہ سیرت طیبہ نہیں لکھی جاتی تھی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عملی پیکر تھے، اور وہ زمانہ لکھنے پڑھنے کا زمانہ نہیں تھا۔ البتہ قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو الکتاب کہا ہے، تو کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چونکہ الکتاب فرمایا ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ حکم دے دیا تھا کہ حضور اس کو لکھوا دیں، تاکہ اس میں کسی زیر و زبر کی بھی کوئی بعد میں گڑبڑ نہ ہو۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاتبہ نے وحی کو مقرر فرمائے تھے، اور ان کو ارشاد فرما دیے تھے کہ آؤ یہ میں سورہ نازل ہوا ہے، یہ آیت نازل، اس کو لکھ لو۔ تو کئی کاتبہ نے وہی تھے، وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کے نزول کا چونکہ سلسلہ تھا، اور حضور نہیں چاہتے تھے کہ قرآن میں اور حضور کے ارشادات میں خلط ملط ہو جائے، مکسنگ ہو جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ابتدا میں فرما دیے تھے کہ دیکھو میری باتیں مت لکھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو تم قرآنی سمجھ لو اور پھر اس کے بارے میں اشتباہ اور شکوک میں جھگڑے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اس لیے منع فرمائے تھے۔ پھر جب قرآن مجید تقریباً نازل ہو گیا تو اب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم فرما دیے کہ تم میری باتیں بھی لکھ لیا کرو۔ تو ایک صحابی پوچھے یا رسول اللہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، اور غصے کی حالت میں دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ کبھی ایسی ویسی باتیں کر دیتے ہیں جو بعد میں کہتے کہ میرے کو نہیں کہنا چاہیے تھا، میرے کو نہیں بولنا چاہیے تھا، تو ان کو خیال آیا صحابی کو ایسا، حضور آپ غصے میں ہوتے، آپ کے غصے کی باتیں بھی لکھنا کیا؟ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے لکھو، اس واسطے کہ میں غصے کی حالت میں بھی حق کہتا ہوں، اللہ کے نبی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ وہ بات بھی نہیں کرتے مگر یہ کہ وحی الہی ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہیں جو اللہ کا قرآن ہے، حضور نے فرما دیا یہ اللہ کا قرآن ہے، باقی سب جو باتیں ہیں وہ بھی وحی ہے جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے۔ تو اس کے بعد حدیث شریف کے لکھنے کا حضور کی حیات میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب یہ سیرت جو ایک فن ہے، اور جتنے فنون ہیں، تفسیر ہو، حدیث ہو، یا اور دیگر جو فنون ہے، تاریخ ہے، اور بہت سارے فنون ہیں علمی جو باتیں، اس کو جو ہے بعد میں مدون کیا گیا،
فقہ کی کتابیں ہیں. سرکار کے زمانے میں فقہ کی کتابیں نہیں تھی. خود حدیث شریف کی کتابیں جیسا بخاری مسلم وغیرہ حضور کے زمانے کی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 150 سال بعد کی ہے, کوئی 200 سال بعد کی ہے, کوئی 300 سال بعد کی ہے. تو یہ بعد میں مدون ہوئی, اس کے اصول اور ضابطے بعد میں بنائے گئے. تو ایسے ہی سیرت طیبہ بھی جو سرکار کی, اس کی تاریخ یہ ہے کہ صحابہ اکرام اپنی حیات پاک میں لوگوں کو زبانی یہ باتیں بیان کرتے تھے. اور جب صحابہ اکرام دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو تابعین کے دور میں بعض تابعین کو یہ خیال پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات ہیں, ارشادات ہیں, حضور کی جو باتیں ہیں, اس کو اگر ہم محفوظ نہیں کریں گے تو اب بعد میں لوگ بھول جائیں یا پھر اس میں کچھ غلط ملت کر دیں یا اپنی طرف سے جھوٹی باتیں اس میں شامل کر دیں, تو یہ بات مناسب نہیں رہے گی. تو پھر یہ حدیث شریف لکھنے کا, یہ حدیث کا بھی اور اسی طرح دیگر علوم کے بھی جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا, اس میں سیرت بھی شامل ہے. تو اس بارے میں بڑی تفصیلی باتیں ہیں اور یہ فنی باتیں ہیں. میں مختصراً آپ کے سامنے اس واسطے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ ضروری اس بارے میں معلومات بھی ہو جائیں اور ایک ذوق و شوق بھی سیرت طیبہ سے متعلق آپ کے اندر پیدا ہو. تو ہوا یہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں اور خلافت راشدہ کے بعد آپ کی جو بادشاہت رہی ہے وہ خلافت راشدہ کے نہج پر رہی ہے, اس لیے آپ کی خلافت کو بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرح سمجھا جاتا ہے اور آپ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. ان کے زمانے میں باضابطہ سیرت کی جو ہے سب سے پہلی تحریر وجود میں آئی اور وہ جو تحریر تھی اس کے لکھنے والے تھے عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ. عروہ ابن زبیر, یہ عروہ ابن زبیر تابعی ہیں اور یہ کون ہے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں, ان کے صاحبزادے ہیں. اور حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں سالی ہوتی ہیں, سیدہ عائشہ کی بہن ہے, ان کے بیٹے. یہ سب سے پہلی جو ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھے. لیکن وہ باضابطہ ان کی جو سیرت کی کتاب تھی وہ تو اب اس وقت موجود نہیں ہے, لیکن یہ بات طے ہے کہ سب سے پہلی سیرت کی جو تحریر تھی وہ آپ ہی نے لکھی تھی صحابہ سے پوچھ کے کر کے. تو سیرت کی تاریخ میں یہ چونکہ پہلا تحریر کا واقعہ تھا, اس واسطے آپ کی معلومات کے لیے بیان کیا. اب جو سیرت طیبہ ہے نا, یہ لی کہاں سے جاتی ہے, اس کا ماخذ کیا ہے؟ ماخذ بول تو کوئی چیز لینے کی جگہ. مسلمان دین کہاں سے لیتے ہیں؟ قرآن سے. قرآن کیا ہے؟ ماخذ. مسلمان دین کہاں سے لیتے ہیں؟ حدیث شریف سے. تو دین کا ماخذ کیا ہے؟ حدیث شریف. تو ایسے ہی سیرت جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کے واقعات ہے, اس کا ماخذ کیا ہے؟ تو اس کا سب سے پہلا اور سب سے معتبر ماخذ قرآن مجید ہی ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کے بہت سارے واقعات بیان فرمائے, آپ کے احوال بیان فرمائے, آپ کی جو ہے جو اس زمانے میں امتی تھے ان کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملات تھے اس کو بیان فرمائے. اس کے بعد دوسرا ماخذ حدیث شریف ہے, کیونکہ حدیث شریف سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, افعال اور حضور کی تقریر کو کہتے ہیں. تقریر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور حضور اس کو دیکھ کر خاموش ہو گئے, اس کو کہتے ہیں تقریر. تو وہ بات درست تھی اس لیے حضور خاموش ہوئے, اگر وہ بات غلط ہوتی تو حضور منع فرما دیتے. تو حدیث میں تقریر کو بھی شامل کیا گیا, یعنی حضور کا کسی عمل پر خاموش ہو جانا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سیرت کے واقعات ایسے ہیں جو حدیث شریف کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں. اور اصل میں پہلے زمانے میں سیر و مغازی کے عنوان سے سیرت لکھی جاتی تھی. سیر کہتے ہیں ایسی جنگیں جو سرکار کے زمانے میں بھی حضور شریک نہیں ہوئے, اور مغازی کہتے ہیں غزوے کی جمع ہے ایسی لڑائیاں جس میں حضور خود شریک ہوئے. تو ایسے واقعات کو صحابہ جب بیان کرتے تھے تو تابعین وغیرہ اس کو لکھ لیتے تھے اور اس کو سیر اور مغازی کا عنوان دیتے تھے. بعد میں اس میں وسعت پیدا ہوئی تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احوال اس میں شامل کر لیے گئے. حضور کے بچپنے کے واقعات جو صحابہ سنے تھے, تابعین کو بیان کیے, وہ انہوں نے لکھ دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے واقعات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے نزول کے واقعات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا میں تشریف لے جانے کے واقعات, حضور کے عقد کے واقعات, اور جو بھی واقعات تھے وہ سب کو سیرت کے تحت جمع کیا جانے لگا. تو ایک ماخذ کیا ہے؟ حدیث شریف. تیسرا ہے کتب تاریخ. قدیم زمانے سے تاریخ لکھی جاتی رہی ہے, تو کئی ایسی تاریخ کی معتبر کتابیں ہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اخذ کیے گئے ہیں. اسی طرح جغرافیہ کے کتب, یعنی دنیا کی زمین کے جو حالات ہے, یہ مکہ کیسی سرزمین ہے, اور جو ہے حجاز جو مکے اور مدینے کو ملا کر کہتے ہیں, جغرافیائی حالات, ظاہری جو دنیا کے حالات ہے اس کی کتابیں بہت ساری, اس میں جو ہے کئی تذکرے سیرت کے بھی آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ حرمین شریفین کی کوئی تاریخی کتابیں ہیں تو اس سے بھی سیرت اخذ کی جاتی ہے. مکے اور مدینہ چونکہ مرکز ہے, سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف فرما ہوئے اور پھر بعد میں ہجرت کر کے مدینے کو تشریف لے گئے, تو یہ دونوں مقامات کی جو تاریخی ہسٹری ہے
اس میں سیرت کے بہت سارے جو ہے آپ کو واقعات ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا صحابہ اکرام واقعات بیان کیا کرتے تھے، اس کو آثار صحابہ کہتے ہیں، اس میں بھی سیرت کی جو ہے معلومات ملتی ہیں۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دائمی نمونہ عمل ہے۔ دائمی بولے تو ہمیشہ رہنے والا، نمونہ عمل بول تو ایک ایسی چیز جو ہمارے سامنے قدم قدم پر رہنی چاہیے کہ بندہ اگر اس کو اختیار کر لے تو اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ رب تعالیٰ کی خوشنودی صرف چاہنے سے حاصل نہیں ہوتی محمد رسول اللہ کو چاہ کر ان کی اتباع کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی میں خوشنودی حاصل کر لوں، کوئی اگر خالی چاہتا رہا ایسا دل میں تو خوشنودی حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے لیے شرط اولی کیا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے اور حضور جو چاہتے تھے وہ چاہے، تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کو حاصل ہو جائے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو محبوب رکھے گا۔ یہ قاعدہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور کی حیات چونکہ دائمی نمونہ عمل ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی کا اللہ نے اس میں سامان رکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ جیسے قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام فرمایا نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کلام کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عملی جو پیکر زندگی ہے وہ حضور کی زندگی ہے، کیونکہ کسی نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، تو آپ اس سے پوچھے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلق القرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے۔ تو قرآن مجید کی تعلیمات کا عملی پیکر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہے، ویسے اپنے حبیب کی حیات پاک، ان کی سیرت پاک کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا۔